देरीना मुतालबा चमन के बेरोज़गार नौजवानों का आज जो है वो मीट हो गया है। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जो बोलान एक्सप्रेस रिस्टोर हुई है, बहाल हुई है, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या रियासत माँ की तरह भी सलूक करती है, जिसका जवाब हाँ है। जहाँ तक धरने का ताल्लुक है, धरने का ताल्लुक अगर डिमांड वन डॉक्यूमेंट रजीम है तो वन डॉक्यूमेंट रजीम अभी भी रियासत पाकिस्तान का एक फ़ैसला है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अहमद शहजाद ने बलूचिस्तान के नौजवानों का के बिलखसूस क्रिकेट में हिस्सा न मिलने और इन्हें इंकरेज न करने के इशू को उठाया है। बहुत शुक्रिया आपका। रियासत ने जहाँ फाखिरी का मुजाहरा करते हुए शम्बिल, गुलजार, इमाम और सरफराज गुलजई को मेनस्ट्रीम किया, उनको दरवाजे खोले और इस तरह उन्हें खूबी धारे में शामिल किया। इसी तरह रियासत ने आज की शो की है। आज चमन के मुकामी लोकल नौजवानों के लिए हम एक स्पेशल पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। जो बेरोजगार जवान हैं उनको हर मंथ 20,000 स्टिपेंड दिया जाएगा। जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके नाम मैसेजेस आ चुके हैं, उनको आज से ये पेमेंट शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा जो नए रजिस्टर होंगे उनको भी पेमेंट कर दी जाएगी। चमन के आवाम के बहुत से इश्यूज़ थे, बेरोज़गारी एक अहम इशू है, तो लोकल नौजवान जो है इससे मुस्तफ़ीद होंगे। ये प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान डोंकी की कोशिशों से आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमकिन हुआ है, ताकि हम जो इस वक्त इश्यूज़ हैं चमन में बिलखसूस अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो हल हो सके। ये रियासत पाकिस्तान की अपने लोगों से कमिटमेंट है कि उनके मसाइल के हल की ज़िम्मेदारी इस गवर्नमेंट की है। तो मैं इस हवाले से वज़ीर आज़म को भी और अपनी चीफ मिनिस्टर साहब और कैबिनेट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक देरीना मुतालबा चमन के बेरोज़गार नौजवानों का आज जो है वो मीट हो गया है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने जनरल आसिम मुनी ने कहा है कि दुश्मन नस्ली, लिसानी और इलाकाई कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कौम के दुखों का मदावा किया है, मुल्की मईशत को सहारा दिया है। वो आवाम के दुख दर्द के साथी हैं और बलूचिस्तान के आवाम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि ज़बान, कौम या मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करने की तमाम साजिशों को नाकाम बनाएंगे। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जो बोलान एक्सप्रेस रिस्टोर हुई है, बहाल हुई है, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है और हम फेडरल गवर्नमेंट के बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जब वो पिछली दफ़ा आए थे नोटिस लिया और पाकिस्तान रेलवेज़ को हिदायत की कि ये मसला हल किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह जो टिकट का जो फ़ीस है या रकम है वो तकरीबन 2200 है, जो निस्बतन बहुत चीप है और बलूचिस्तान के लोगों को दूसरे सूबों में जाने में एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है। इसके अलावा बलूचिस्तान के नौजवानों को बिलखसूस क्रिकेट में मौक़ों के हवाले से हमने जहां बहुत कोशिशें की हैं, वहां मुल्क के नुमायानास क्रिकेटर अहमद शहजाद ने बलूचिस्तान के नौजवानों का के बिलखसूस क्रिकेट में हिस्सा न मिलने और इन्हें इंकरेज न करने के इशू को उठाया है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में जेन्युइन जो हमारे बच्चे हैं, क्रिकेट के जो पोटेंशियल है वो किसी से कम नहीं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए।
اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ احمد شہزاد بہت جلد کوئٹہ کا دورہ کریں گے اور یہاں پہ جو ہمارے بچے جوان جو کرکٹ کے ٹیلنٹ ہے ان سے ملاقات کریں گے اور انہیں ہم کوشش کریں گے کہ کرکٹ میں انہیں نیشنل لیول پہ مواقع فراہم کیے جا سکیں. ماضی میں بھی ہم نے ای سی بی کے ساتھ یہ مسئلے کو اٹھایا ہے اور بلوچستان گورنمنٹ نے ذکا اشرف صاحب جو چیئرمین ہیں اس حوالے سے ان کو سینسٹائز کیا ہے کہ بلوچستان کی کرکٹ یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. بلوچستان گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ بالخصوص پرائم منسٹر اور ہمارے چیف منسٹر صاحب یوتھ انگیجمنٹ پہ ان کا بڑا یقین ہے. جہاں اسکل بلڈنگ اور دوسرے حوالوں سے ایشوز ہیں, بے روزگاری کی ایشوز ہیں, وہاں ہمارے جو ٹیلنٹ ہے جو جوان ہیں کرکٹ کے حوالے سے بھی ان کی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. نذیر صاحب, یہ جو نوجوانوں کو 20,000 روپے آپ نے کہا کہ دیے جا رہے ہیں, کتنے نوجوان ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں اور منصوبہ کتنے کا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو چمن میں جو دھرنا جاری ہے, کیا اس چیز کو انہوں نے مانا ہے, تصدیق کیا ہے؟ دھرنے کے بعد کیا آپ؟ پہلی بات یہ کہ یہ 20,000 ہے پر منتھ ہم دیں گے. ابھی تک 400 جوانوں نے یعنی رجسٹریشن کی ہے جو ان کو آج سے ملنا شروع ہو جائے گا. باقی جیسے ہی رجسٹریشن ہوتی ہے ہم ان کو کوائف جو ہے ڈاکومنٹیشن چیک کر کے ان کو رجسٹر کر کے ان کو بھی دیں گے. جہاں تک دھرنے کا تعلق ہے, دھرنے کا تعلق اگر ڈیمانڈ 1 ڈاکومنٹ رجیم ہے تو 1 ڈاکومنٹ رجیم ابھی بھی ریاست پاکستان کا ایک فیصلہ ہے جس کو ہم ریورس نہیں کر سکتے. جہاں تک روزگار اور ٹریڈ کا تعلق ہے اس کے حوالے سے ہم ہر تعاون کے لیے تیار ہیں. ہم ہر لیول پہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم انگیجمنٹ کے لیے تیار ہیں اور ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جوانوں کا بے روزگاری کا مجموعی مسئلہ حل ہوں اور یہ ہم تیار ہیں کہ چمن کو ہم فری پورٹ بنائیں. اس کے لیے چمن چیمبر آف کامرس اور باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم انگیج ہیں. تو ایک ریجڈ ڈیمانڈ جو ہے 1 ڈاکومنٹ کا, اس کا مجموعی طور پہ جو معاشی صورتحال ہے اس سے کوئی لنک نہیں بنتا. اچھا جان صاحب, آپ نے قومی مفاداتی پالیسی کا آپ نے ذکر کیا, چلے اختیار تو ڈال رہے لیکن سرفراز محمد وہ شخص ہے جو ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا ہے جو پشتونوں کو کرکوچا کے مقام پر بسوں سے اتارا گیا. ایک بہت ہی بڑا انسیڈنٹ ہے. ان کے کیا پشتون اقوام سے معافی مانگنے کے سامنے سے ان کا مداوع ہو جائے گا؟ دیکھیے, پہلی بات یہ کہ کیا ہم ریاست کو ایک میگنانیمیٹی یا فراخ دلی دکھانی چاہیے؟ کیا ریاست ماں کی طرح بھی سلوک کرتی ہے؟ جس کا جواب ہاں ہے. جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں, ہم ریاست پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں, ہم نے اسلحے کا جو راستہ اٹھایا تھا دوسروں کے کہنے پہ ہم چھوڑ رہے ہیں, ہم ان کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے, ہم خون بہانا بند کر دیں گے, تو ریاست کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ کسی کو واپسی کا ہم راستہ دیں. اگر یہ راستہ نہیں دیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس سے مزید جو ہے وہ گھر اجڑ جائیں گے. کس حیثیت میں ریاست جو ہے ان کو کلیئرنس دے رہی ہے, کون سے عدالتوں کو پیش کیا گیا ہے, کیا جنہوں کا حکم ہوا ہے ان سے کوئی رائے لی گئی ہے ان کے لواحقین سے؟ اور دوسری بات جو چمن کے نوجوانوں کو آپ ایک طرح سے جو امداد دے رہے ہیں, آپ کو بے مثالی کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ایک طرح سے ان کو بھکاری بنا رہے ہیں بجائے خود سے مختار بنانے کے, خود مثال کرنے کی. آپ ان کو کچھ رقم دے کے ایک طرح سے بھکاری کی جو رویہ ہے ان کو اس میں مضبوط کر رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ دنیا میں ہر جگہ جب آپ کی بے روزگاری بڑھتی ہے, جو انڈر اسٹریس کلاس ہے, ورکنگ کلاس ہے, ان کی ہیلپ اسٹیٹ کرتی ہے, چاہے وہ اکوموڈیشن کے حوالے سے ہو, بے روزگاری الاؤنس کے حوالے سے ہو. تو ایک نارمل ایک روٹین ہے جو ہر اسٹیٹ کو کرنی چاہیے اور میرے خیال میں یہ گڈ جسچر ہے. جہاں تک آپ کے خیال میں کہ یہ کوئی خیرات ہے یا الاؤنس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کرائم, کرمنل, ڈرگ ایڈکٹس بننے سے اچھا ہے کہ ریاست ان کو ریسکیو کرے اور وہ ہمارے جو بچے ہیں اور خراب ہوں گے, ڈاکے ڈالیں گے, گھروں میں جائیں گے, تو ریاست تو